بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل AS اسپیکس دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند روز قبل ترکی کے صدر طیب اردگان نے آیا صوفیہ جو چرچ ہے اس کو مسجد میں کنورٹ کیا ہے۔ پوری ترکی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں تقریباً 2,40,00,000 عیسائیوں کا اس فیصلے سے دل آزاری ہوئی ہے۔ 1500 سالہ جو تاریخ تھی چرچ کی، اس کو ایک اچانک جو ہے چرچ سے تبدیل کر کے اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے۔ کیا یہ فیصلہ متنازع ہے یا نہیں؟ آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ترکی سے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل کے لیے وقت نکالا۔ شکریہ بہت بہت، یہ میرے لیے اعزاز ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ جو 1500 سالہ تاریخ کا ایک چرچ تھا اس کو اچانک جو ہے مسجد میں تبدیل کیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ متنازع تھا یا نہیں؟ دوسرا، ترکی کی عوام اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے؟ ہاں، دیکھا جائے ایکچولی یہ میوزیم نہیں تھا، یہ نہ یہ پہلے کیونکہ چرچ تھا۔ جب 1453 سے قبل سلطان محمد فاتح نے جب استنبول کو فتح کیا تھا تو اس کو انہوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے 1 جون 1453 میں نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو 1934 تک جو ہے وہ مسجد کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ یہ چرچ جو ہے وہ مسجد آیا صوفیہ مسجد ہی رہی ہے، لیکن سن 1934 میں کابینہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اسے مسجد نہیں بلکہ اسے میوزیم بنا دیا جائے۔ لیکن یہ فیصلہ کابینہ کا، یہ فیصلہ موجودہ جو انتظامی امور کی اعلیٰ عدلیہ ہے اس نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، یہ غیر قانونی فیصلہ تھا، کیونکہ یہ مسجد جو ہے سلطان محمد فاتح کی ذاتی ملکیت تھی۔ یہ ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہی تھی، اور ٹرسٹ کو کبھی بھی جو مملکت ہے وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ کابینہ کا جو فیصلہ 1934 میں کیا گیا تھا، عدالت نے اس فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا گیا، اور صدر رجب طیب ایردوان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی کابینہ سے یہ فیصلہ کروا سکتے ہیں، اسے مسجد جب کھولنا چاہیں اس کو مسجد کھول سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے 24 جولائی کو اس کو باقاعدہ ایک مسجد کا روپ عطا کر دیا۔ اسی دن جو 24 جولائی کو ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا تقریب منعقد ہوئے، عوام جوک در جوک، حالانکہ کورونا کے باعث وہاں پہ اجازت نہیں تھی لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو آنے کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے بالکل۔ لوگ 3.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ سوشل ڈسٹینس کا فاصلہ بھی رکھا گیا، اگر سوشل ڈسٹینس کا فاصلہ نہ رکھا جاتا تو 3.5 لاکھ لوگ آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مزید لوگ آ سکتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں کتنا جوش و خروش تھا، لوگوں نے کس قدر اس فیصلے کو پسند کیا جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چلیں یہ اس بات کو گیا، کابینہ نے کیا، عدالت نے اس کو قلعدم قرار دیا، تو اس کے بعد انہوں کے اجازت دی گئی کہ آپ ایک چرچ کو مسجد میں تبدیل کریں۔ مگر جو پورے ترکی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جو 2,40,00,000 عیسائی ہیں، کیا جو ہمارا دین اسلام ہے وہ اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جو دیگر دین سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کا دل آزاری کریں؟ ہاں، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سلطان محمد فاتح کی ایک ذاتی ملکیت تھی، ایک ٹرسٹ تھا، اور انہوں نے وہ ٹرسٹ جب وہ اس پہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے حساب لینا چاہتا ہے تو میں حساب دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اس کی رضامندی کے بعد جو ہے وہ اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ زبردستی نہیں کہ وہاں پہ جو اس وقت کلیسا میں جو بھی موجود تھے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ قبول کر سلطان محمد فاتح کو قبول کر لیا۔ وہ یہ انتظار کر رہے تھے شاید آسمان سے کوئی بلائیں آئیں گی، کوئی اللہ تعالیٰ کو بھیجے گا کہ شاید یہ آیا کلیسا جو ہے وہ بچا لیا جائے، لیکن کوئی ایسی مدد، غیبی مدد نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کی مدد کی، اور اس سے انہوں نے اس پر جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لیا، استنبول پر قبضہ کر لیا، اور پھر عیسائیوں کو یہ موقع دیا اگر وہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، اگر وہ یہاں پہ اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ آج سے مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی، تا اب تک یہ مسجد ہی رہے گی۔ یعنی یہ کسی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا اسپین میں انہوں نے جو ہے مساجد کو ہے کلیسے میں تبدیل کیا، عربیہ میں مساجد کو کلیسے میں تبدیل کیا، جب بھی طاقت کے تحت کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے وقت، لیکن ترکی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ترکی میں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کلیسے موجود ہیں، یہ کیونکہ سلطان محمد فاتح کی ذاتی ملکیت تھی، ٹرسٹ تھا، اس لیے یہ مسجد کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے جی۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، مطلب کہ آپ کے جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ بھی اس بات سے متفق تھے اور ان کا دل آزاری نہیں ہوا ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی رضامندی سے سب جو ہے ان کو یہ ایک میوزیم کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا. ان کو پتا تھا کہ میوزیم سے پہلے یہ مسجد تھی، اس لیے ترکی کا رائٹ بنتا ہے. عدالت نے یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے کہ ذاتی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت پہ حکومت جو ہے وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آیا صوفیہ کی جو تاریخ ہے یہ 1500 سالہ بہت پرانی تاریخ ہے. یہ جو ہمیں گزشتہ جمعۃ المبارک کو جو دیکھنا پڑا، یہ ایک تاریخی مناظر تھے کہ کوئی 86 سال بعد اس مسجد کو جو ہے چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا. یہ ایک قسم کا اگر دیکھا جائے کہ دین اسلام کی فتح بھی ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جو انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اگر اس تاریخی فیصلے کو ہم تھوڑا اگر اس پس منظر سے دیکھیں تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو اب ایک نئی تاریخ قائم ہوئی ہے کہ 86 سالہ بعد ایک چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا جانا، تو کیا یہ جو دین اسلام کی یہ جو پوری دنیا میں کامیابی ہے؟ ہاں یہ دیکھا جائے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ 86 سال پہلے جو ہے یہ ایک مسجد تھی. اس سے پہلے میوزیم نہیں تھا. یہ 1453 میں جب سلطان محمد فاتح اس کو فتح کیا، اس سے لے کر 900 سال تک یہ مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی، مسجد ہی تھی. لیکن 1934 میں کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اسے میوزیم میں تبدیل کیا تھا. یعنی مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا. وہ اس وقت کلیسا نہیں تھا، یہ بار بار کہہ چکا ہوں، یہ کلیسا نہیں تھا، یہ ایک مسجد تھی. بالکل. اسے میوزیم میں تبدیل کیا گیا. لیکن میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیونکہ غیر قانونی تھا، اس لیے اسے واپس عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ فیصلہ غیر قانونی تھا. اس وقت جو حکومت نے کیا تھا وہ اسے بحال کر دیا، دوبارہ اس کی مسجد کی حیثیت دے دی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 86 سالہ بعد جو جمعۃ المبارک کی نماز ادا وہاں پر کی گئی، یہ جو مناظر تھے وہ کوئی ترکی کے اندر محدود نہیں تھے، یہ مناظر پوری دنیا نے دیکھے ہیں. تو اس جی وقت لوگوں کے کیا جذبات تھے؟ ہاں جی، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے رات ہی سے جو ہے وہ مسجد کے اندر جانے کے لیے رات ہی سے سفر پر نکل پڑے تھے. کئی ترکی کے اندر مختلف شہروں سے لوگ آئے تھے. لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کورونا کی وجہ سے مسجد کے اندر جانے کی صرف محدود تعداد لوگوں کو اجازت حاصل تھی، جن کے پاس انویٹیشن کارڈ تھے، جن کو دعوت نامے جاری کیے گئے تھے. صرف وہی 500 کے قریب جو ہے مسجد کے اندر خاص طور پر سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی. البتہ مسجد کے باہر جو ہے جو پارک ہے وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. اور لوگ فجر کی نماز کے بعد ہی وہاں پر آنا شروع ہو گئے تھے. اور جو پارک تھا وہاں پر جو لوگ سوشل ڈسٹینس کے تحت بیٹھ سکتے تھے انہوں نے فاصلہ طے رکھتے ہوئے وہاں پر بیٹھے. اور تقریباً 3.5 لاکھ افراد جو ہے اس پارک کے اندر مسجد کے باہر والے بیرونی حصے میں بیٹھے تھے اور انہوں نے نماز جمعہ ادا کی تھی. اس کے علاوہ بھی باہر سڑکوں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جن کو آنے سے روک دیا گیا تھا. اس لیے روک دیا گیا تھا کہ کورونا کا یہ وبا جو مزید نہ پھیل جائے، سوشل بالکل. ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے. ورنہ اگر نہ روکا جاتا تو لاکھوں کی تعداد میں مزید لوگ جو ہیں وہ آ سکتے تھے. یعنی لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی وہاں آنا شروع ہو گئے تھے اور ان میں جوش و جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. وہ نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے اور صدر رجب طیب ایردوان کے حق میں بھی نعرے لگا رہے تھے. جی اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آیا صوفیہ جو مسجد ہے اس میں جو اندر بیٹھنے کی جگہ ہے تقریباً کتنے افراد وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دوسرا سپلیمنٹری میرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ جو جمعۃ المبارک کی جو نماز ادا وہاں پر کی گئی، کیا ایس او پی پر عمل درآمد بالکل کروایا گیا تھا؟ جی ہاں بالکل، یہی میں کہہ رہا ہوں. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ ٹی وی پہ اس کے مناظر دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب نے مسجد کے اندر 500 کے قریب لوگوں کو بیٹھنے کی گنجائش تھی. حالانکہ مسجد کے اندر جو ہے وہ تقریباً 5,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ صرف 500 کے قریب لوگوں کو سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے کو اندر صحیح. آنے کی اجازت دی گئی تھی. اور جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صاف طور پہ خالی جگہ کافی زیادہ تھی. یہی میں پہلے بھی کہتا چلا ہے، بالکل. اگر
اس کے SOPs کا خیال نہ رکھا جاتا تو لوگ جوک در جوک ہے مسجد کے اندر پہنچ جاتے، لیکن اس کا خیال رکھنے کی وجہ سے خاص جن کے پاس دعوت نامے تھے 500 لوگ جو تھے وہی صرف مسجد کے اندر پہنچ سکے ہیں اور انہیں نے نماز جمعہ مسجد کے اندر ادا کی. ہاں البتہ باہر چونکہ کھلا میدان تھا وہاں بھی سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی. لیکن میں یہ پھر کہہ رہا ہوں اگر سوشل ڈسٹینس کا خیال نہ رکھا جاتا اور یہ وبا نہ ہوتی کرونا وائرس کی تو پھر مزید لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں پہنچ جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آیا صوفیہ جو مسجد ہے جب اس کو آپ نے یہ جو اس کی تاریخ ہے بالکل بہتر بیان کی ہے کہ یہ پہلے بھی مسجد تھی اور ابھی یہ جو اس کو ریسنٹلی مسجد کا درجہ دیا گیا اور باقاعدہ 86 سال بعد وہاں پر نماز ادا کی گئی، تو ترکی کی عوام ہے اس کا اس پر کیا ری ایکشن ہے، اس کے کیا جذبات ہیں ان کے اوپر؟ ہاں جی دیکھا یہ ایکچولی دیکھا جائے ترکی یہ عدالت کا فیصلہ سننے کا کئی اخبارات نے کئی اداروں نے اور کئی یہ جو سروے کروانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے سروے کروایا تھا، انہوں نے پتہ کروایا تھا کہ لوگوں کا اس بارے میں کیا ری ایکشن ہے. یہ ترکی کا واحد موضوع ایسا ہے جس میں 70 سے لے کر 80% عوام نے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا. ترکی میں آج تک کوئی ایسا موضوع سامنے نہیں آیا جس میں 70 سے 80% عوام جو ہے وہ کسی موضوع کی حمایت کرے. یہ پہلا موضوع ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں تھے. ایون اپوزیشن جماعتوں نے بھی جو ہے وہ صدر رجب طیب ایردوان کی حمایت کی اور اسے جو ہے مسجد میں ڈھالنے کے ان کے حق میں ووٹ دیے. ڈاکٹر صاحب چلیں یہ تو بات آپ نے بالکل واضح کر دی کہ اس کو چرچ کو جو ہے مسجد میں کنورٹ کیا گیا، مگر اس کے بعد دیکھیں یہ کوئی حتمی فیصلہ ترکی کی جانب سے کیا گیا، یہ ترکی کے صدر کے ساتھ ساتھ ترکی کی پوری عوام کا یہ فیصلہ تھا، مگر ابھی مستقبل میں آگے کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہاں یہ دیکھیں ترکی کی جو محکمہ مذہبی امور کے سربراہ ہیں انہوں نے خاص طور پر جب خطبہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو اب مسجد کا جو اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ تا اب تک جو ہے وہ اب مسجد ہی رہے گی. جب یہ عدلیہ نے بھی فیصلہ سنایا اس نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ سلطان محمد فاتح کی ذاتی ملکیت ہے ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہی ہے اس لیے آئندہ کبھی بھی کیا قیامت تک اسے کوئی تبدیل کرنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. یہ فیصلہ جو ہے اب تک ہے، اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. یہ خطبے میں صاف طور پر جو ہے پروفیسر ڈاکٹر علی ارباش جو محکمہ مذہبی امور کے سربراہ ہیں انہوں نے کہہ دیا اور اب جو کبھی بھی اس فیصلے کو واپس نہیں لیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ بالکل حتمی تھا اور اس کو دوبارہ جو ہے اس فیصلے پر کوئی خدشات نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے مستقبل کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ چلیں یہ تو ایک چرچ تھا بقول آپ ہے کہ مسجد تھی مگر 86 سال بعد اس کو جو ہے ایک میوزیم کو کنورٹ کر کے مسجد کا درجہ دیا گیا. اب یہ تو ایک اسٹیپ ہو گیا، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہماری دین اسلام کی فتح ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اب اس فیصلے کے بعد ترکی کی جو عوام ہے، جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوغان، ان کی کیا آگے کی حکمت عملی ہوگی؟ ہاں وہ دیکھیں وہ ترکی کے صدر رجب بڑے سیکولر قسم کے انسان ہیں. وہ کہتے ہیں جو مذہبی ہے جو مذہب ہے مذہب کے معاملات میں حکومت کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرتی. اگر کوئی عیسائی ہے، اگر کوئی ہندو ہے، اگر کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو ان سب کو یہ اجازت حاصل ہے، ان سب کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں. کسی کی عبادت پر ہم کسی پر قبضہ نہیں کریں گے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ترکی میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے کلیسے موجود ہیں جہاں پر جو ہے عیسائی جو ہے وہ بالکل کرتے ہیں. اب یہ ایک نیا کلیسا جو کافی عرصوں سے بند تھا اب صدر رجب طیب ایردوان ہے اس کو اگست میں جو ہے وہ اس کی تعمیر نو کے بعد جو ہے وہ اس کا افتتاح بھی کریں گے دوبارہ. یعنی وہ کلیسا جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے کھول دیا جائے گا کیونکہ وہاں پر مرمت ہو رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی جو ہے بڑے لبرل ہیں اور مذہب کے معاملے میں ہر ایک کو آزادی دینا چاہتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں اگر وہ خود جو ہے یہ مسجد نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو باقی مذہب سے لوگوں کو جو بھی یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی عبادتگاہوں میں جس طرح چاہیں عبادت کریں. ڈاکٹر صاحب میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے
کہ اپنے پلیٹ فارم سے جن انٹرنیشنل ممالک کے لوگوں کے میں انٹرویوز کرتا ہوں تو آخر میں میں ان سے اوپینین لیتا ہوں کہ ان کا پاکستانی عوام کے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم آگے چل کر پوری عالم اسلام میں، پوری دنیا میں ہم جو تمام اسلامی ممالک ہیں کیسے متحد اور متفق ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے پر آپ ترکی سے بیٹھ کر پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیں گے ترکی کی جانب سے، ترکی کی عوام کی جانب سے؟ ہاں دیکھیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مذہب کے معاملے میں زیادہ ریجڈ نہ ہو۔ مذہب جو ہے اسلام کا جو مذہب ہے بڑا پر امن مذہب ہے، ہر ایک کو اختیارات دیتا ہے کہ وہ ہر ایک اجازت دیتا ہے کہ وہ جس طرح عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ آپ نے ترکی میں دیکھا ہوگا لوگ جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی پر زبردستی نہیں کرتے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے بالکل اس کی اپنا ذاتی معاملہ ہے، اگر نہیں رکھتا تو کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کو زبردستی روزہ رکھوائے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیے نماز پڑھتا ہے، کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتا۔ سیکولرزم کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر کس طریقے سے آزادی حاصل ہے، اور یہی ترکی نے دیکھا ہوگا۔ ترکی میں عالم اسلام کا واحد ملک ہے جہاں پر ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ مسلمان اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا۔ آباد گاہوں میں جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ اگر وہ سمندر سی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، تیراکی کرنا چاہتے ہیں، سمندر کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بھی آزادی حاصل ہے، وہ چھٹیاں گزارے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے حالات ہو جائیں کہ پاکستان میں جو لوگ مذہب سے منسلک ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو مکمل آزادی حاصل ہو کہ وہ جہاں چاہیں نماز پڑھنا چاہیں، مساجد میں نماز پڑھے۔ اور جو لوگ نہیں پڑھنا چاہتے، جو چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں، آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو بھی آزادی سے زندگی گزارنے کا پورا پورا حق دیا جائے۔ اصل میں اسلام میں زبردستی کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ واحد دنیا کا مذہب ہے جہاں پر زبردستی سے کام نہیں لیا جا سکتا، پورا مذہب ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی سے پاکستان میں کہ مذہب اسلام کو زبردستی دوسروں پر ٹھونسا جاتا ہے۔ اگر اس چیز سے ہم جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں تو میرا خیال ہے پاکستان جو ہے اس ترکی کی طرح جو ہے ایک سیکولر ملک بن کے، تو صحیح معنی میں سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہر ایک کو آزادی حاصل ہو۔ اگر وہ اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، عیسائی ہے تو وہ کرے، اگر مسلمان ہے تو وہ کرے، اس کو کسی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہتی۔ میرا یہی سب کو لیے پیغام ہے کہ پاکستان کے عوام بھی ترکی کی طرح جو ہے آزادی سے اپنے مذہب پر پوری طریقے سے عمل درآمد حاصل کرے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں میں، اور مستقبل میں آئندہ یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی میرے جو میرا پلیٹ فارم ہے اس سے مل کر جو ہے ترکی اور پاکستانی عوام کی آواز بلند کرتے رہیں گے اور پوری دنیا تک یہ آواز پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے یوٹیوب سے وقت نکالا۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ بہت بہت۔ پاکستان ترکی دوستی زندہ باد۔ زندہ باد، پائندہ باد۔